حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، لیکن عائشہ تو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیب ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا سے ہی انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی الماری پر پردہ تھا۔ ہوا چلی تو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں اور کھلونوں سے پردہ ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے سے بنے ہوئے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے درمیان میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا اور اس کے 2 پر۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ وہ بیان کرتی ہیں، یہ سن کر آپ مسکرا دیے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں دیکھی۔ جب ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو بعد میں حضرت خولہ بنت حکیم زوجہ مکرمہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ نے کہا، بیوہ اور دوشیزہ دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، دوشیزہ تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ابوبکر کی صاحبزادی عائشہ ہے، اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اطاعت گزار ہیں۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے کہ تم ان دونوں کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ ام رومان کے پاس گئی اور کہا، اے ام رومان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں خیر و برکت کے نزول کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ام رومان نے عرض کیا، وہ کیسے؟ خولہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ام رومان نے اس پر اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ابوبکر کا انتظار کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے پر حضرت خولہ نے پیغام دیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر نے کہا، خولہ، عائشہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر استفسار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جبیر بن مطعم سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس لیے ام رومان نے حضرت خولہ سے کہا کہ
مطعم بن عدی نے بھی اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کی بات کی تھی اور بخدا ابو بکر کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم بن عدی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتی بھی موجود تھی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا ارادہ ہے؟ مطعم اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بددین ہو جائے گا، اس لیے یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جواب تو سن ہی لیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹ آئے اور انہیں خلاف ورزی کا اندیشہ بھی نہ رہا۔ گھر آ کر حضرت خولہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر نے اپنی صاحبزادی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرا نکاح کر دیا گیا، پھر میں 2 سال والدین کے گھر رہی۔ پھر جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور دار بنی الحارث بن الخزرج میں ٹھہرے، بیماری کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے اور بہت چھوٹے ہو گئے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ والدہ نے میرا منہ ہاتھ دھلایا اور بال درست کیے، پھر مجھے ساتھ لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آئیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ اس وقت آپ کے حجرہ مبارک میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع تھا۔ مجھے حجرہ میں بٹھا دیا۔ حضرت خولہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور اسے آپ سے برکت عطا فرمائے۔ جب لوگ چلے گئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ قسم بخدا، نہ تو میرے نکاح کے موقع پر کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، سوائے اس کے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ایک بڑے پیالے میں کھانا آیا تھا۔ عائشہ صدیقہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے سچائی کا دودھ نوش جان کیا اور خوان نبوی سے خزا پائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین میں یکتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کا ماہور تھیں، جو ہر طرف سے خیر کی تمام صفات کے ساتھ متصف تھیں، اسی لیے انہیں صدیقہ کا عظیم الشان لقب عطا ہوا۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن حبان رحم اللہ روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 برس تھی۔ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو بنو الحارث بن الخزرج کے ہاں ٹھہرے۔ مجھے بخار آنے لگا، میرے سر کے بال جھڑ گئے اور کانوں تک رہ گئے۔ جب حضرت عائشہ صحتیاب ہو گئیں تو والدہ کو ان کی رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ میرے پاس میری والدہ محترمہ ام رومان آئیں۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، مجھے آواز دی، میں ان کے پاس آئی۔ مجھے کسی بات کا علم تک نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دروازہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں ہاں ہاں کہتی رہی حتیٰ کہ میرا سانس رک گیا۔ میرا منہ دھویا اور سر کے بال سنوارے۔ پھر مجھے ایک حجرہ میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں انتظار میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مبارکباد پیش کی، خیر و برکت کی دعا دی۔ والدہ محترمہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا سر دھویا اور بال درست کیے۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر تشریف فرما تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ میری شادی پر نہ تو اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا، اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی تو وہ اسی طرح کھانا بھیجتے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ حدیث شریف میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میری رخصتی کا ارادہ ہوا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے موٹا تازہ بنانے کی غرض سے جو چیزیں مجھے کھلانا چاہتی تھیں ان میں سے کوئی چیز مجھے راس نہ آئی، حتیٰ کہ مجھے ککڑی تازہ کھجور کے ساتھ کھلائی تو میرا جسم موٹا تازہ ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے ساتھ بستر میں آرام فرماتے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عائشہ سو چکی ہیں، آپ چپکے سے اٹھے، آرام سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور جنت البقیع قبرستان کو چل دیے۔ میں نے بھی جھٹ سے چادر اوڑھی، آزار درست کی
اور چپکے چپکے آپ کے پیچھے قبرستان پہنچ گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور دیر تک کھڑے رہے۔ جب آپ واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹی، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ لپکے تو میں بھی لپکی اور جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچے۔ آپ نے فرمایا، یا عائشہ تمہیں کیا ہوا، سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بتا دو، ورنہ وہ لطیف و خبیر اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان جائیں اور جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کے لیے استغفار کریں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں جگایا تھا کہ تم اکیلی گھبراؤ گی۔ صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آخر آ پہنچا، مرض کی شدت سے صائب فراش ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو سیدہ نے اس خیال سے اجازت دینے میں تعامل کیا کہ وہ آ کر ان کی تعریف کریں گے۔ کسی شخص نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، امت مسلمہ میں ذی وجاہت ہیں، انہیں تو اجازت ملنی چاہیے۔ سیدہ نے فرمایا، اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا، اگر مجھ میں تقویٰ ہے تو میں خیریت سے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت ہی میں جائیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ آپ کی پاک دامنی کے سلسلے میں آسمان سے آیات اتری، آپ تو سچے پیشرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے پاس جا رہی ہیں، فکر کس بات کا؟ یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو سیدہ نے فرمایا، ابن عباس آئے تھے، انہوں نے میری تعریف کی، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن زبیر کو وصیت فرمائی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے پاس ہی دفن کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 روزہ مبارک میں ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہاں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسری ازواج کے مقابلہ میں کوئی برتر مقام دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کمال کو پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی ہی برتری حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔